حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا دار کی مثال اس مسافر کی جیسی ہے جو پانی میں چل رہا ہو اور چاہے کہ پیر بھی نہ بھیگیں۔ انسان بھی تو ڈھستے ہیں لفظوں میں زہر ڈال کر۔ ہمیشہ یاد رکھی جانے والی بات دشمن کا ظلم نہیں بلکہ اپنوں کی خاموشی ہوتی ہے۔ زندہ انسانوں کا دل دکھا کر لوگ میت سے معافیاں مانگتے ہیں۔ زبردستی کی نزدیکیوں سے سکون کی دوریاں بہتر ہیں۔ پیسے سے جیتنے کا بس ایک ہی طریقہ ہے، اس کو مٹھی میں نہیں دبا لینا بلکہ ڈھیلی گرفت کے ساتھ اس کو پکڑنا ہے اور پھر کھلے دل سے اس کو قابل قدر چیزوں کو حاصل کرنے پر صرف کرنا ہے۔ قابل قدر کی ڈیفینیشن بھی ہر کسی کے لیے مختلف ہے۔ کچھ لوگ بنگلہ، پلازے اور قیمتی شو پیس کو قابل قدر کہتے ہیں اور کچھ لوگ چیریٹی یعنی قرض حسنہ کو قابل قدر سمجھتے ہیں۔ دن کی شروعات ہمیشہ جلدی کرنی چاہیے۔ صبح کے وقت میں جو چارم ہے اور جو جذبہ انسان کے اندر ہوتا ہے وہ آدھا دن گزار کر اٹھنے والوں میں نہیں ہو سکتا۔ آپ تھک جائیں گے، اشرف المخلوقات راضی نہیں ہوگی۔ اگر کبھی آپ کی تذلیل کی جائے تو سخت سے سخت جواب نہ سوچو، بہترین جواب سوچو، کیونکہ اخلاق بہت کمال کی چیز ہے۔ استغفار نیکیوں میں سب سے بڑا عمل ہے، لہٰذا جو اپنے قول و عمل، حال احوال اور رزق میں تنگی اور کوتاہی محسوس کرے اور دل کی کلہ بازیوں کا شکار ہو، پس وہ توحید اور استغفار کو لازم پکڑے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فجر کی نماز سے پہلے کی 2 رکعتیں دنیا اور اس میں موجود تمام چیزوں سے بہتر ہیں۔ جب انسان شادی کرتا ہے تو میاں بیوی مل کے ایک خیمہ لگاتے ہیں، پھر اس خیمے کی میخیں زمین میں اتنی مضبوطی سے گاڑتے جاتے ہیں کہ بھلے آندھی آئے یا طوفان انہیں اپنے خیمے کو اڑانے نہیں دینا ہوتا۔ باہر جو کچھ ہوتا رہے، برف باری آئے یا کوئی جنگ چھڑ جائے، میاں بیوی اپنے خیمے کو تباہ ہونے سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان میں سے کوئی ایک بھی اگر طوفانوں سے دوستی کرے گا تو پھر خیمہ نہیں رہے گا۔ کوئی ایک بھی کسی ایک آندھی کے جھونکوں میں خیمے کی تنابیں چھوڑ دے گا، تب بھی نہ خیمہ رہے گا نہ خیمے کے اثاثے۔ تنہا ہونے سے کبھی نہ گھبرائیں، تنہائی آپ کی سب سے خوبصورت ساتھی ہے۔ یہ آپ کو اپنے آپ کو جاننے کا موقع فراہم کرتی ہے اور یہ انسان کو اللہ کے بہت قریب لاتی ہے۔ اپنے آپ سے ملنا اور اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرنا لوگوں کے ساتھ میل جول بڑھانے سے بہتر ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ کو جاننے کی جستجو بڑھنے لگتی ہے۔ رابطے بڑھانے ہی ہیں تو خدا سے بڑھائیے، کیونکہ وہ زندگی کے کسی مقام پر بھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ اپنے ہر عمل سے پہلے اپنی نیت کا رخ درست کر لیجئے، اسے اللہ کے لیے خالص کر لیجئے، کیونکہ درست سمت ہی درست منزل تک لے جاتی ہے۔ نیک نیتی کا راستہ خیر کا راستہ ہے جو سیدھا رب کی رضا سے جا کر ملتا ہے۔ سالوں کے دکھ لمحوں میں ختم نہیں ہوتے۔ بعض دفعہ معافی مانگنے والا تو معافی مانگ کر اپنی تکلیف کم کرنے کی کوشش کرتا ہے یا اپنا اگلا راستہ آسان کرتا ہے، مگر دوسری طرف معافی دینے والا کبھی کبھی ایسے مقام پہ ہوتا ہے کہ وہ مجرم کو تو معاف کر دیتا ہے مگر اس تکلیف کو نہیں بھول پاتا جو سزا اس نے برسوں کاٹی ہوئی ہوتی ہے۔ اتنا صبر اور اتنا ظرف کہاں سے لایا جائے؟
آپ کی زندگی سے جو کچھ گر گیا اسے اٹھانے کے لیے مت جھکیں۔ اگر آپ جھکے تو مزید کچھ گرے گا۔ اپنا سفر مکمل کیجیے اور اپنے رب پر توکل کیجیے، آپ کو اس سے بہتر مل جائے گا۔ درخت پر جب پھل ہوتے ہیں تو اس کے رکھوالے بہت ہوتے ہیں، لیکن طوفان اور سیلاب میں اس درخت کا سہارا صرف اس کی اپنی جڑیں ہوتی ہیں۔ مجھے پہلے لگتا تھا ہدایت فوراً مل جاتی ہے، لیکن اب سمجھ آیا کہ فوراً نہیں ملتی۔ پہلے ہمارا دل دنیا سے بیزار ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ ہمارے گناہ ہمیں بے چین کرنے لگتے ہیں، اور ایک وقت آتا ہے جب ہمیں ہماری نمازوں اور اللہ کے ذکر میں سکون ملتا ہے۔ جب ہم رب سے ملاقات کو پسند کرتے ہیں۔ ہدایت ایسے ہی نہیں ملتی، اس کے لیے اپنی نفس کو مارنا پڑتا ہے، اپنی خواہشوں کو قربان کرنا پڑتا ہے۔ رمضان میں اس ڈر سے کچھ نہیں کھاتے تھے کہ روزہ نہ ٹوٹ جائے، پھر لوگوں کا حق کھاتے ہوئے ڈر کیوں نہیں لگتا؟ ڈوبتے وقت حساب بدل جاتا ہے، لکڑی سونے سے زیادہ قیمتی ہو جاتی ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ روڈ کے کنارے سویا ہوا کتا گاڑی کے پیچھے کچھ فاصلے تک بھونکتا اور دوڑتا ہے۔ نہ یہ کتا آپ سے گاڑی چھیننا چاہتا ہے، نہ چھین سکتا ہے، نہ گاڑی میں بیٹھنا چاہتا ہے اور نہ ہی اسے گاڑی چلانی ہے۔ بس خواہ مخواہ بھونکنا اور پیچھے پڑنا اس کی عادت ہے۔ ایسے ہی زندگی کے سفر میں جب آپ اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہوتے ہیں تو کچھ اسی عادت کے لوگ بنا کسی مقصد کے آپ کی راہ میں رکاوٹ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے جب آپ اپنی منزل پر رواں دواں ہوں اور لوگ آپ کی راہ میں رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش کریں تو ان سے الجھنے کی بجائے اپنی منزل کی طرف رواں دواں رہیں۔ انشاءاللہ کامیابی آپ کی منتظر رہے گی۔ ساری بات اپنی من مرضی کی ہوتی ہے، ورنہ کوئی بھی انسان کانوں کا اتنا کچا اور آنکھوں کا اتنا اندھا نہیں ہوتا کہ وہ سچ کو سن اور دیکھ نہ سکے۔ پانی سے نرم کوئی چیز نہیں، لیکن جب پانی جم جاتا ہے تو اس سے سخت کوئی چیز نہیں۔ لہٰذا جو شخص آپ کے ساتھ نرم دل ہے اس کا ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں۔